نحمده ونصلي على رسول الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 1 سے 10 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے. یہ 20ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 45واں سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مکی سورہ ہے. اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما آیت 1 ما انزلنا علیک القرآن لتشقى آیت 2 الا تذکرة لمن یخشی آیت 3 تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی آیت 4 الرحمن علی العرش استوى آیت 5 لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری آیت 6 وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفى آیت 7 اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى آیت 8. ترجمہ: میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے. طٰہٰ کے معنی تو اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے آپ پر اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نصیحت کے لیے اتارا. یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیے، جو رحمان ہے اور مستوی عرش ہے، جس کے قبضے میں آسمانوں کی، زمین کی، ان دونوں کے درمیان کی اور زمین کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے. اگر آپ زور سے کوئی بات کہیں تو وہ تو پوشیدہ بات کو اور ہر چھپی سے چھپی بات کو بھی جانتا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کے پیارے پیارے نام ہیں. یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 1 سے 8 کا تفسیر. آیت 1 طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہے، ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. آیت 2 اور 3 تعمیل احکام قرآنیہ پر مشرکوں کا اعتراض. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور اس کے احکام پر آپ اور صحابہ کرام عمل کرنے لگے تو قریشی مشرکوں نے کہا کہ قرآن تو لوگوں کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا اور یہ بڑی تکلیف میں پڑ گئے. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ہم نے تم پر قرآن تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ یہ حصول سعادت کا ذریعہ ہے اور نیکوں کے لیے عبرت و نصیحت کا خزانہ ہے. اس میں اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، اور جس کو اللہ نے اپنا یہ علم عطا فرما دیا اسے سب کچھ دے دیا. فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے. طبرانی کی یہ حدیث کس قدر پیاری ہے کہ اللہ جب قیامت کے دن عدالت کی کرسی پر اپنے بندوں کے فیصلے کے لیے قائم ہوگا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تمہارے دلوں میں اپنا علم اور اپنی حکمت اسی وجہ سے اتاری تھی کہ میں تم کو بخشنا چاہتا تھا، خواہ تمہارا عمل کچھ ہی ہو، مجھے پرواہ نہیں. نماز دل پر جبر کر کے نہ پڑھو. لوگ نماز کی خاطر سینوں میں رسیاں باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اگر نیند آئے تو بیدار رہ سکیں. اس آیت نے بتایا کہ ایسا نہ کرو اور نوافل جب دل چاہے پڑھ لو.
نماز دل پر جبر کر کے نہ پڑھو۔ سورہ مزمل کی آیت 20 میں فرمایا قرآن جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ پھر فرمایا قرآن شقاوت کے لیے نہیں بلکہ سعادت و رحمت کے لیے اتارا گیا ہے اور یہ جنت کو لے جانے والا نور ہے۔ آیت 4 قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اے پیارے نبی، یہ جو قرآن آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ کے اور تمام کائنات کے مربی مالک اور قادر مطلق کے پاس سے آیا ہے، جس نے کشیف و پست زمین بنائی اور لطیف و بلند آسمان۔ ہر آسمان تک 500 برس کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی گہرائی بھی 500 برس کی مسافت ہے۔ استوا کی تفسیر۔ آیت 5 اس مقام پر صحیح مسلک سلف کا ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر ایمان لے آؤ اور کیفیت نہ پوچھو، الفاظ میں رد و بدل بھی نہ کرو۔ اللہ کو کسی کے مشابہ اور مثل بھی نہ سمجھو اور نہ اسے ان صفتوں سے معطل کرو جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں۔ آیت 6 تمام کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک و مربی ہے، یعنی تمام کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، دنیا اس کے تصرف میں ہے، اس کی مشیت و ارادے کے دائرے میں ہے، اس کی ملکیت ہے اور اس کے حکم کے ماتحت ہے، وہی اس کا خالق و مالک اور معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ کوئی سزاوار ربوبیت ہے۔ سرا سے ساتوں زمینوں کے نیچے کا حصہ مراد ہے۔ آیت 7 اللہ ہی عالم الغیب ہے اور سروا فی کی تفسیر، یعنی یہ قرآن اس نے اتارا جو خالق کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ عالم الغیب بھی ہے اور وہ ہر بھید اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز خوب جانتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 6 میں فرمایا آپ جواب دے دیں کہ یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے، واقعی وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ راز وہ ہے جسے انسان چھپائے اور وہ جو اس سے چھپا لیا جائے، جس کو وہ مستقبل میں کرنے والا ہو اور اس کی اسے خبر بھی نہ ہو، وہ اخفی ہے، اس کو اللہ خوب جانتا ہے، لہٰذا اس کے علم میں ماضی اور مستقبل حال کی طرح ہیں اور سب برابر ہیں، اس کے نزدیک تمام مخلوق ایک شخص کی طرح ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 18 میں فرمایا تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا پھر جلانا ایک ہی شخص کی طرح ہے، چھپائی ہوئی بات بھید ہے اور جو تصور ہی میں نہ آئے وہ اخفی ہے۔ تم کو اپنی آج کی چھپائی ہوئی باتیں معلوم ہیں لیکن کل کیا چھپاؤ گے اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، مگر اللہ کو سب معلوم ہے۔ آیت 8 سچا معبود اللہ ہی ہے، جس نے آپ پر قرآن اتارا، وہ ایسا معبود ہے جس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اس کے پیارے پیارے نام اور اونچی اونچی صفتیں ہیں۔ اسماء حسنہ کے سلسلے میں بحمد سورہ اعراف کے آخر میں حدیثیں گزر چکی ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ آیت 9 اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى آیت 10 ترجمہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ بھی آیا ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، مجھے توقع ہے کہ میں اس سے کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ والے سے راستہ ہی معلوم کراؤں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 9 اور 10 کا تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کا بیان۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ پر کس طرح وحی کی ابتدا ہوئی اور اللہ نے آپ سے کہاں کلام کیا۔ جب موسیٰ نے وہ 10 سالہ مدت پوری کر لی جو ان کے خسر نے ان سے ٹھہرا لی تھی تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ مصر چھوڑے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ شعیب علیہ السلام کی بھی صاحبزادی بھی تھیں۔ حسن اتفاق سے راستہ بھول گئے، جاڑے کا موسم تھا، رات ہو گئی، آخرکار آپ پہاڑ کی کسی گھاٹی میں ٹھہر گئے۔ ایک تو جاڑے کا موسم، دوسرے رات کا وقت، تیسرے آسمان پر ابر چھا گیا اور گھپ اندھیرا ہو گیا۔
اب آپ نے اپنے پاس والے چخماق سے آگ سلگانی چاہی جیسا کہ آپ کی عادت تھی، لیکن افسوس ایسے نازک وقت پر آگ نہ سلگ سکی، چخماق سے کوئی چنگاری بھی نہ چھڑی۔ آیت 10۔ آپ آگ سلگانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ کو دور سے شعلے والی آگ دکھائی دی، یعنی جس پہاڑ کی گھاٹی میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اسی پہاڑ پر آپ کے سیدھی جانب آپ سے دور آگ سی جلتی نظر آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو آگ کی بشارت سنائی اور فرمایا کہ میں وہاں جاتا ہوں، آگ بھی لیتا آؤں گا اور راستہ بھی معلوم کرتا آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ معلوم ہوا کہ کافی ٹھنڈک تھی۔ قبس یعنی جلتا ہوا انگارہ، اس سے معلوم ہوا کہ کافی اندھیرا تھا، اور یہ جو فرمایا کہ راستہ بھی معلوم کرتا آؤں گا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ راستہ بھول گئے تھے۔ غرض یہ کہ جاڑے کا موسم تھا، رات ہو گئی تھی، راہ بھولے ہوئے تھے۔ آگ دیکھ کر خیال ہوا کہ اس آگ والے سے آگ بھی لیتا آؤں گا اور راستہ بھی پوچھتا آؤں گا، اور اگر وہاں کوئی آدمی نہ ہوگا تو کم از کم آگ تو تاپنے کے لیے لے ہی آؤں گا۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 1 سے 10 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔